السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 241 ایپیسوڈ نمبر 241 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سچی حکایات کے 11ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 811، پیٹ میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی ماں کے شکم میں تھے، ایک روز آپ کی والدہ کوٹھے پر تشریف لے گئیں۔ پڑوسی کی ترشی سے ایک انگلی بھر کر آپ نے چاٹ لیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیٹ میں بے چین ہو گئے، اتنی بے چینی کا اظہار کرنے لگے کہ آپ کی والدہ سمجھ گئیں۔ آپ اسی وقت جا کر پڑوسی سے معافی مانگتی ہیں، تب جا کر آپ مطمئن ہوئے۔ سبق: اللہ والے پرائی چیز کو بغیر اجازت کے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر وہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوں تو بھی ایسی بات گوارا نہیں کرتے۔ پس ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، پرائی چیز کو ہرگز اپنانا نہ چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے، کیونکہ پہلے لوگ تو پیٹ میں بھی پرائے مال سے بچتے تھے، اور آج کل پیٹ ہی پرائے مال کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ حکایت نمبر 812، خدا پر نظر۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک رئیس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت سا مال دے دوں تاکہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تو بے فکر ہی ہوں اور اپنے خدا پر نظر رکھتا ہوں۔ ہاں، اگر تم سے کچھ لینا شروع کر دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں تم سے کچھ اس لیے لینا نہیں چاہتا کہ 5 عیب تم میں ایسے ہیں جو مجھے ڈراتے ہیں۔ اگر وہ عیب تم میں نہ ہوتے تو شاید لے لیتا۔ ایک تو یہ کہ تیرا خزانہ کم ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ ممکن ہے اسے چور چرا کر لے جائیں، تیسرے یہ کہ ممکن ہے کہ تو دے کر پھر پچھتائے، چوتھے یہ کہ تم اگر میرا کوئی عیب دیکھ کر مجھ سے کہنے لگو کہ میرا مال لوٹا دو، پانچویں یہ ممکن ہے کہ تم مر جاؤ اور میں تمہارے بعد مفلس ہو جاؤں، لیکن ہاں البتہ میرا خدا جو ہے وہ ان سب عیبوں سے پاک ہے اور وہ بے عیب ہے۔ سبق: اللہ والوں کی نظر ہر وقت اللہ ہی پر لگی رہتی ہے، اور اللہ تعالی اپنے مقبولوں کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔ انہیں مال دینا اور اہل دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ یہی اللہ والے دراصل غنی و امیر ہوتے ہیں، جنہیں مال دنیا ہی کی دھن اور فکر لگی رہتی ہے، ہر وقت اس کے غم میں رہتے ہیں۔ دراصل وہی لوگ محتاج و فقیر ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والے دنیا و اہل دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، دنیا و اہل دنیا ان کی طرف دوڑتی ہے۔ گویا جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو جائے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ حکایت نمبر 813، بہت جلد۔ ایک بوڑھا شخص حضرت شفیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا، یا حضرت، میں نے گناہ بہت کیے ہیں، اب چاہتا ہوں کہ توبہ کر لوں۔ حضرت شفیق نے فرمایا، بڑے میاں تم بہت دیر سے آئے۔ بوڑھے نے کہا، میں تو خیال کرتا ہوں کہ میں بہت جلد آیا ہوں،
کیونکہ جو شخص موت سے پہلے توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائے اس کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت جلد آیا ہے۔ حضرت شفیق نے فرمایا، واقعی تم نے سچ کہا اور تم بہت ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ سبق: انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے بہت جلد سچی توبہ کر لے۔ مرنے کے وقت کا کوئی علم نہیں، اس لیے توبہ بہت جلد ہی کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 814، ننگے سر۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی، آپ کبھی ننگے سر نہ رہتے تھے۔ چنانچہ داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں 20 سال تک حضرت امام اعظم کی خدمت میں رہا، میں نے کبھی اس عرصے میں آپ کو تنہائی میں اور نہ جماعت میں دیکھا کہ آپ ننگے سر بیٹھے ہوں یا پاؤں پھیلائے ہوں۔ حضرت داؤد طائی نے ایک روز حضرت امام اعظم سے پوچھا، اے امام دین، آپ اگر تنہائی کی حالت میں ننگا سر کر لیں یا پاؤں پھیلا لیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ حضرت امام نے فرمایا کہ تنہائی کی حالت میں خدا تعالی کے ساتھ ادب رکھنا اور اس کی ذات پاک کا لحاظ رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ سبق: ہمارے امام اعظم حدیث اور فقہ کے بھی اور ورع اور تقوی کے بھی امام ہیں۔ احناف کرام کو اس بات پر بجا ناز ہے کہ وہ ایک جلیل القدر اور خدا کے مقبول امام کے مقلد ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل جو دن رات گھر میں بھی اور بازاروں میں بھی ننگے سر رہنے اور پھرنے کے عادی ہیں، وہ اگر ہمارے امام پاک پر کوئی طعنہ کریں تو یہ ان کی عریانی کا ثبوت ہوگا۔ حکایت نمبر 815، رہائی۔ حضرت محمد ابن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی بیمار ہوئے۔ آپ کے ہمسایہ نے ایک رات خواب میں دیکھا، آپ فرما رہے ہیں، الحمدللہ میں نے اس رنج سے رہائی پائی۔ یہ شخص جاگا تو اٹھا تاکہ آپ کی خبر لے آئے، تو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ سبق: یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اللہ والے یہاں سے انتقال کو گویا قید سے رہائی سمجھتے ہیں۔ دنیا دار اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے مرنا ان کے لیے مشکل ہے، مگر اللہ والے اس دنیا سے جاتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں کہ قید سے رہائی پائی اور ساتھ وصال آئی۔ حکایت نمبر 816، تاثیر کلام۔ بغداد شریف میں ایک بدماش نے ایک شریف عورت کو گھیر لیا، اس پر دست درازی کرنے لگا۔ عورت چیخی اور لوگوں کو امداد کے لیے بلایا۔ لوگ اسے چھڑانے کے لیے آئے تو اس بدماش نے چھری نکال لی، چنانچہ ڈر کے مارے کوئی آگے نہ جا سکا۔ اتنے میں حضرت بشر بن حرس رحمت اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ آگے بڑھے، اس بدماش کے کندھے کو اپنے کندھے سے ٹھوکر لگائی، وہ بدماش زمین پر گر گیا، کانپنے لگا۔ اتنے میں وہ عورت بھاگ گئی۔ حضرت بشر بھی تشریف لے گئے۔ لوگ اس بدماش کے قریب آئے، اٹھایا اور کہا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ بولا، میں اور کچھ نہیں جانتا، صرف اتنی خبر ہے کہ حضرت بشر نے میرے کندھے کو ٹھوکر لگاتے وقت اتنا فرمایا کہ خبردار، تیرے اس برے فعل کو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں نیچے گر گیا۔ اب سچے دل سے میں تائب ہو چکا ہوں۔ سبق: اللہ والوں کی زبان میں انقلاب آمیز تاثیر ہوتی ہے، ان کا ایک جملہ بھی کسی طویل واعظ سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ پاک لوگ اپنی نگاہوں سے کایا پلٹ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ اور چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ SDI چینل کو، SDI آڈیو چینل کو، SDI شارٹس کلپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں
تاکہ آپ ہمیشہ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں اور بہترین بیانات، بہترین نعتیں اور اجتماعات آپ تک بآسانی یوٹیوب کے ذریعے وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔